3500 سال پہلے مصر پر ایک بہت ہی ظالم بادشاہ کی حکومت تھی جس کا نام تھا فرعون۔ فرعون خود کو خدا سمجھتا تھا اور لوگوں سے اپنی عبادت کرواتا تھا۔ اس نے بنی اسرائیلی قوم کو غلام بنا رکھا تھا۔ فرعون اور اس کی فوج ان پر اتنا ظلم کرتے کہ ہر دن بنی اسرائیل کے لیے عذاب کی طرح گزرتا۔ ایک رات فرعون نے ایک عجیب خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی ہے اور اس نے مصر کے تمام گھروں اور فرعون کے سب ساتھیوں کو جلا ڈالا، مگر بنی اسرائیل کے کسی بھی فرد کو نقصان نہیں پہنچا۔ اس خواب نے فرعون کو خوف زدہ کر دیا تھا۔ اگلے ہی دن اس نے مصر کے تمام جادوگروں اور نجومیوں کو دربار میں طلب کیا اور خواب کی تعبیر معلوم کی۔ انہوں نے کہا، عنقریب بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں تمہاری ہلاکت ہوگی۔ یہ سن کر فرعون غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے فوراً حکم جاری کیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے تمام لڑکوں کو قتل کر دیا جائے۔ اس حکم کے فوراً بعد فرعون کی آرمی نے بنی اسرائیلیوں کے گھروں پر چھاپے مارنا شروع کر دیے اور بچوں کو پکڑ پکڑ کر قتل کرنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے بنی اسرائیل کے ہزاروں بچے ذبح کر دیے گئے۔ پھر فرعون کے سرداروں نے اسے مشورہ دیا، اگر بنی اسرائیل کے لڑکوں کا اسی طرح قتل عام ہوتا رہا تو ہمیں مستقبل میں غلام ملنا مشکل ہو جائیں گے، تو پھر ہمارے یہ تمام گھٹیا اور غلیظ کام کون کرے گا؟ اس پر فرعون نے حکم جاری کیا کہ ایک ایک سال چھوڑ کر بچے قتل کیے جائیں۔ اسی ظالمانہ دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ نجومیوں نے فرعون کو اطلاع دے دی کہ بچہ پیدا ہو چکا ہے۔ یہ خبر سن کر فرعون مزید بدحواس ہو گیا۔ اس کی پولیس فوراً ہر گھر میں تلاشی لینے پہنچی۔ موسیٰ علیہ السلام کا گھر دریائے نیل کے کنارے پر تھا۔ فرعون کی پولیس اس پورے علاقے میں پھیل چکی تھی۔ وہ گھر گھر چھاپے مار رہی تھی۔ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ انہیں موسیٰ علیہ السلام کو بچانے کا کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ اچانک اللہ رب العزت کی جانب سے الہام نازل ہوا، جب تمہیں اس کے بارے میں کوئی خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا اور ڈرنا نہیں اور نہ صدمہ کرنا۔ یقین رکھو ہم اسے واپس تمہارے پاس پہنچا کر رہیں گے اور اس کو پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر بنائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بے قرار تھا، مگر اللہ کے حکم پر ایمان رکھتے ہوئے انہوں نے اپنے لخت جگر کو ایک مضبوط صندوق میں رکھا، اسے نرمی سے چادر میں لپیٹا اور رات کے اندھیرے میں دبے قدموں دریائے نیل کی طرف